السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اگر میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور حوصلہ افزائی دیں اور ہمت دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں نے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ یعنی کہ موبائل پہ ہر جگہ آپ نے لکھا ہوا شبدوں میں بہت سی ایسی چیزیں پڑھے ہوں گے، پر میں اس چیز کو آج بول کر ویڈیو آپ لوگوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ جو میرے عزیز نوجوان ساتھی اور میرے بزرگان دین، بزرگ عمر دراز جو بھی ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو وہ سن کر کم از کم اس کلمے کو یاد کریں۔ میں ان حضرات کے لیے بنا رہا ہوں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کم سے کم از کم وہ سن کر تو اسے یاد کریں، اس لیے کہ ہر مسلمان کو حق ہے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنا، اور علم تو تمام مسلمان مرد اور عورت، بوڑھے اور بچوں پر فرض ہے، سیکھنا فرض ہے۔ تو میں ایک کلمہ جس کا نام ہے اول کلمہ، اور عربی میں کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، اور اسے پہلا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ کے معنی آتا ہے کہنا، اور طیبہ کے معنی آتا ہے پاک، پاک اور صاف۔ تو کسی کو اگر کوئی بات کہنی ہے تو پاک صاف بات کہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت کو ضائع کرتے ہوئے میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ یعنی کہ بتایا جاتا ہے لا الہ کے معنی آتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کا ترجمہ تو الگ ہے، پر یہ ایک الگ میں آپ کو بات بتایا ہوں، ایک مذاکرہ اس میں لے لیا تھا میں نے۔ تو اس میں جو ہے کلمہ طیبہ کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے کلمہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دوں۔ اول کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور سن لیں، اول کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیسری بار بھی سنیں، اول کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پہ آپ اول کلمہ طیب بھی کہہ سکتے ہیں، طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا ترجمہ بتایا گیا ہے کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ کلمہ ایسا ہے، یہ کلمہ ایسی چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو اپنے چچا کے سامنے رکھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے اس کلمے کو رد کر دیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمہ کو جس بندے نے کہہ لیا اور پڑھ لیا، یہ کلمہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں، کون چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں؟ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کلمہ حق کو ضرور یاد کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔